السلام علیکم خواتین و حضرات، دس از MR.K اور ہم پھر سے آ چکے ہیں ٹیکے کے ریئیکشنز میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اور آج کا جو ریئیکشن ہے آپ لوگ تھمبنیل دیکھ کر تو سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، پریڈکشن، تورات جو اللہ کی ایک آسمانی کتاب ہے اس کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے تورات کے اندر. تو ہم دیکھیں گے ہنسی ٹی وی کی ایک ویڈیو ہے ان کے مطلب ٹائٹل سے تو یہی پتہ چل رہا ہے. تو آئیے ساتھ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مطلب وہ کیا بتا رہے ہیں. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی. آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی چروائے فلسطین کے پہاڑوں کے اندر اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک سے ان کی ایک بکری جھنڈ سے الگ ہو کر ایک خفیہ غار کے سامنے جا نکلی. یہ چرواہا اس کے پیچھے پہنچا تو یہاں پر اس نے خفیہ غار کو دیکھا، جس کے اندر جانے پر اسے 2 بہت پرانے مٹی کے جار ملے. ان جار کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر کوئی بہت ہی پرانے پیپر یا سکرول موجود تھے جو کہ ان چرواہوں کے کسی کام کے نہیں تھے، لہٰذا ان لوگوں نے انہیں بازار جا کر بیچ دیا. یہاں سے یہ سکرول ایک امریکی سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے اور اس نے یہ راز کھولا کہ دراصل یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات کا اصل نسخہ ہے جو کسی اور سٹائل کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کہ آج کی تورات سے بالکل مختلف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی بدلاؤ ہو چکا ہے، کیونکہ اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے اس وقت موجود تورات کے سب سے پرانے نسخے سے اس کا موازنہ کیا جو کہ تقریباً 1800 سال پرانا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان دونوں کے لکھنے کا سٹائل بالکل ایک جیسا تھا. ان سکرولز نے یہ بات تو ثابت کر دی کہ یہ تورات کے سب سے پرانے نسخے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کے، یعنی اس میں تحریف یا بدلاؤ کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. پر افسوس کہ یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تورات کا کچھ حصہ موجود ہے اور اس کے اندر ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے جنہیں کرسچن یا جیوز پروفیٹ آئزا کے نام سے جانتے ہیں. اس وقت کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی لہٰذا کرسچینٹی بھی موجود نہیں تھی، اسی لیے میں نے جیوز یا کرسچنز دونوں کا نام لیا. حضرت عزیر علیہ السلام یا پھر پروفیٹ آئزا 100 سال کے بعد نیند سے جاگ کر جب واپس آئے تو یہودی قوم نے انہیں بھی خدا کا بیٹا کہہ کر شرک کرنا شروع کر دیا تھا. ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. پہلی یہ کہ جس وقت بابل کا بادشاہ بخت نصر یہودی قوم کو غلام بنا کر اور یروشلم شہر کو تباہ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا، حضرت عزیر نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بہت جلد اس کی سلطنت کو ایک اور بادشاہ تباہ کر کے رکھ دے گا اور یہودی قوم کو دوبارہ یروشلم شہر کے اندر لا کر آباد کرے گا. اور پیشن گوئی کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ صارف دی گریٹ یا پھر ذوالقرنین بادشاہ نے یہودی قوم کو بخت نصر کی سلطنت کو تباہ کر کے آزاد کروایا اور انہیں یروشلم شہر کے اندر آ کر آباد کیا. اسی لیے یہودی قوم آج بھی ذوالقرنین بادشاہ کو اپنا مسیح کہہ کر یاد کرتی ہے. یہ پیشن گوئی اس تورات کے نسخے کے اندر لکھے جانے سے تقریباً 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی. اس کے بعد ان کی دوسری پیشن گوئی کے اندر ایک ایسے پیغمبر کا ذکر ہے جو کہ آخری زمانے کے اندر آنے والا ہے اور وہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوگا. اس کا ظہور مدینہ شہر کے اندر ہونے والا ہے. آئزہ 42 میں لکھا ہے کہ دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اس کے اندر اپنی روح کو ڈالوں گا، وہ دنیا میں انصاف کرے گا اور جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کر دے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا. میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا. جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں وہ خوش ہو جائیں اور سیلا کے لوگ بھی پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے. اس پیشن گوئی میں کیدار کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، جن کی آبادی عرب کے اندر بہت زیادہ موجود تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے کیدار کی نسل سے ہی تھا. اس کے علاوہ اس پیشن گوئی کے اندر بتوں کی عبادت کا ذکر بھی موجود تھا، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر عربوں میں بتوں کی نہ صرف پوجا کی جاتی بلکہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. یعنی یہ بات کلیئر ہے کہ وہ پیغمبر عرب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کی نسل سے آئے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے اندر اس وقت زیادہ تر آباد تھے. پیشن گوئی کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ اس کی آمد پر سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے اور حیرت انگیز طور پر یہ سیلا اور یہ پہاڑ بھی آج بھی بالکل اسی لوکیشن کے ساتھ مسجد نبوی سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے. بالکل یہی وجہ تھی کہ یہودی قوم کو یہ کنفرم تھا کہ وہ آخری پیغمبر مدینہ کے اندر ہی آنے والا ہے، لہٰذا 1000 سال سے وہ اس کی آمد کے منتظر تھے جو پوری دنیا کے اندر آ کر انصاف قائم کرے گا، بتوں کی عبادت کو ختم کرے گا اور اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہودی قوم اسی پیغمبر کے انتظار کے اندر فلسطین سے مدینہ کے سب سے پاس موجود علاقے خیبر کے اندر آ کر آباد ہو گئی اور اسے اپنا مرکز بنا لیا. ان کی آبادی یہاں بڑھنے لگی تو عربی اور یہاں کے موجودہ یہودیوں کے درمیان اکثر چھوٹی موٹی جنگیں ہوا کرتی تھی اور یہ لوگ کیونکہ بزنس مائنڈ کے لوگ تھے لہٰذا مالی طور پر کافی مضبوط تھے. ان کے قلعے مدینہ کی ایک سائڈ پر موجودہ شہر کو پروٹیکشن کا کام بھی کرتے تھے.
اسی انتظار کے اندر ایک دن مصعب بن عمیر اچانک سے مدینہ پہنچ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک نبی آیا ہے جو کہ آخری پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہودیوں کو لگا کہ شاید یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن ایک عربی زبان بولنے والا پیغمبر جو کہ ان کی نسل بنی اسرائیل سے نہ ہو، یہ یقین کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، جبکہ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا۔ انہی یہودیوں نے جنگ خندق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ پر حملہ کی صورت کے اندر ہم آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، بدلے میں صرف ہمیں اپنے مال و جان کی حفاظت کی ضمانت چاہیے۔ پر اپنی وعدہ خلافی کی عادت کی وجہ سے ان لوگوں نے جنگ خندق سے پہلے کفار مکہ کا ساتھ دیا، لیکن حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کے آئیڈیا کی وجہ سے کفار مکہ یہ جنگ نہ جیت پائے۔ اس کے بعد باری آئی ان یہودیوں سے بدلہ لینے کی جن کے قلعے خیبر کے اندر موجود تھے، اور اسی جگہ پر ہوئی تھی جنگ خیبر۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک ایرانی پادری نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے پاس بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لہٰذا تم بھی وہاں پر جا کر آباد ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلے، تو جس قافلے کے اندر وہ سوار تھے اس قافلے کو لوٹ لیا گیا اور آپ کو غلام بنا کر مدینہ کے اندر بیچ دیا گیا، جہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر ان کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ پر یہودی قوم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھی رہی۔ ان کے ایک بزرگ ربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر آسمان کے اندر ایک بہت ہی روشن ستارہ دیکھا، جو کہ تورات کے اندر آخری نبی کی پیشن گوئی کے طور پر واضح طور پر موجود تھا۔ لہٰذا یہودی ربیوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کو بلایا کہ اس نبی کو تلاش کیا جائے جو کہ اس رات کو اس ستارے کے روشن ہوتے وقت پیدا ہوا۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر ایک شخص کو مکہ اور مدینہ کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ گھر گھر جا کر یہ کنفرم کرے کہ کیا اس رات کو مکہ شہر میں کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس ڈر سے کہ یہ یہودی قوم سچ جان کر بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی دشمن نہ بن جائے، آپ کی پیدائش کو خفیہ رکھا۔ اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ اپنی دعوت کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اور یہ مصلحت تب سمجھ میں آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر بھی اس یہودی قوم نے انکار کر دیا، سوائے کچھ یہودیوں کے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے لیے اپنی جان بھی دی۔ حتیٰ کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندر کی خبر دی تھی کہ خیبر کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا اپنا معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دینے کا پلان کیا ہے، تو دراصل یہ خبر دینے والا بھی ایک یہودی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ شخص سیدھا یہودی قوم کے پاس خیبر کے اندر پہنچا اور ان لوگوں کو قائل کیا کہ میری بات سنو، یہ اندر کی خبر ہے کہ کفار مکہ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ بہت جلد مدینہ کو چھوڑ کر واپس مکہ جا رہے ہیں، لیکن تم لوگوں نے جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ سوچ لو کہ وہ تمہیں لاوارث محمد اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر کر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ آخرکار وہ بھی محمد کی نسل کے لوگ ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو ضمانت کے طور پر کفار مکہ کے کچھ بڑے لوگوں کو اپنے پاس خیبر کے قلعے کے اندر روک لو، سچ خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس یہودی نے بالکل یہی بات کفار مکہ سے جا کر کہی کہ یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ سے معاہدہ ہو گیا اور وہ بہت جلد محمد کا ساتھ تمہارے خلاف دینے والے ہیں اور تمہارے خلاف لڑنے والے ہیں، اور اب کی بار اپنی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے وہ تمہارے کچھ بڑے لوگوں کا سر قلم کر کے محمد کو پیش کریں گے۔ جب کفار مکہ کا ایک سفیر ان کے پاس گیا اور یہودی قوم نے ان کے کچھ بڑے لوگوں کو بطور ضمانت ان کے قلعوں کے اندر رکھنے کی اجازت مانگی، تو غلط فہمی کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے اور یہ جنگ جو کہ مسلمانوں کے مدینہ کے اندر سروائیول کا سوال تھا یہ ٹل گئی، ورنہ زمینی حقائق کے مطابق اگر یہ جنگ ہو جاتی تو خدا نہ خواستہ مدینہ کے اندر مسلمانوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ پر اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میرے اس نبی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لہٰذا جب کفار مکہ واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ مسلمان خیبر پر حملہ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کر کے مسلمانوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ جنگ خیبر کا مکمل واقعہ ہم ایک الگ سے ویڈیو کے اندر تفصیل سے جانیں گے۔ اگر تب تک آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا آخری نبی کے طور پر، یہ بات تورات کے اندر پہلے سے تھی موجود، لیکن آج کل کے یہودی نئی بات کرتے ہیں۔ آج کل کے یہودی کہتے ہیں کہ مسلمز کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو کہانیاں بتائی جا رہی ہیں وہ بناوٹی ہیں، وہ بنا کے
وہ بتائی جا رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ریئل سب جتنی بھی ہولی بکس ہیں نا، جتنی بھی مطلب کہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے، سب کے اندر ایڈیٹنگ ہو چکی ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ایڈٹ ہو چکا ہے اور کچھ بھی مطلب ریئل نہیں رہا اس کے اندر. سب نے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ لکھ دیا اور آگے بڑھا دیا. ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہمارے اوپر بلیم یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کو غلط بات بتائی جا رہی ہے. حالانکہ ایک نہیں دو نہیں کتنے ریفرنس ہیں. تو بس یہ ایک بہت اچھی سی ویڈیو تھی ہنسی ٹی وی کی، اور مطلب کہ دیکھ کے بہت اچھا لگا یہ چیز ایک سن کے. تو بس یہی تھا میرا ریئیکشن. اگر آپ کو میرا ریئیکشن پسند آیا تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب. باقی خوش رہو، بات رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.